محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات چار مصرے لڑ کر رہا ہوں کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں نجات کا بھی کوئی راستہ تلاش کرو نیا رسول بناؤ جو ادو حسین نیا رسول بناؤ جو ادو حسین یزید سے جو خوش وہ خدا تلاش کرو یزید سے جو خوش وہ خدا تلاش کرو اور والد صاحب کے چار مصرے پیش کر رہا ہوں مرحوم کے کہتے ہیں جو ابو طالب کو مسلمان نہیں کہتے ہیں جو ابو طالب کو مسلمان نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں بھائی کل ایمان کا ہی باپ اگر کافر ہے کل ایمان کا ہی باپ اگر کافر ہے پھر تو کوئی بھی زمانے میں مسلمان نہیں پھر تو کوئی بھی زمانے میں مسلمان نہیں مولا عباس کے حوالے سے سلام کے اشعار دختر پیغمبر حق کی دعا عباس ہے دختر پیغمبر حق کی دعا عباس ہے آرزو قلب شاہ لافتہ عباس ہے آرزو قلب شاہ لافتہ عباس ہے اور اہل دانش محو حیرت ہے کہ کیا عباس ہے اہل دانش محو حیرت ہے کہ کیا بات ہے مریدہ ہاتھ پر مشکل کشا عباس ہے مریدہ ہاتھ پر مشکل کشا عباس ہے اگر مہر نبوت کی ضیاء شاہ زمن اگر مہر نبوت کی ضیاء شاہ زمن دہر میں مہر امامت کی ضیاء عباس ہے دہر میں مہر امامت صورت حاجت روائی کے لیے صورت حاجت روائی کے لیے مختصر نادے علی کا ترجمہ عباس ہے صورت حاجت روائی کے لیے مختصر نادے علی کا ترجمہ عباس ہے اور پاسبان سید خیر البشر ہیں گر علی پاسبان سید خیر البشر ہیں گر علی پاسبان سبت شاہ انبیاء عباس ہیں اور تعجب اس میں ہے کیا باب الحوائج لقب تعجب اس میں ہے کیا باب الحوائج لقب صورت مولا علی
حاجت روا عباس ہے صورت مولا علی حاجت روا عباس ہے اور بحر غم سے پار بیڑا جس نے پیاسوں کا کیا بحر غم سے پار بیڑا جس نے پیاسوں کا کیا رب کعبہ کی قسم وہ نا خدا عباس ہے رب کعبہ اور فخر سے لکھتے ہیں یہ تاریخ میں تاریخ کا فخر سے لکھتے ہیں یہ تاریخ میں تاریخ کا صبر کی جان شاہد دین صبر کی جان شاہدین شاہ وفا عباس ہے حق وفا داری کا کرتے ہیں ادا جتنے بھی لوگ حق وفاداری کا کرتے ہیں ادا جتنے بھی لوگ بس سمجھ لینا کہ ان کے رہنما عباس ہے بس سمجھ لینا کہ ان کے رہنما عباس ہے اور دیکھ کر موجوں نے آتے ان کو آدھا سے کہا دیکھ کر موجوں نے آتے ان کو آدھا سے کہا اب سنبھل کر آگے بڑھنا دیکھنا عباس ہے اب سنبھل کر آگے بڑھنا دیکھنا عباس ہے اور آج پھیلاتے دامن اس شقی کے ساتھ ہم آج پھیلاتے دامن اس شقی کے ساتھ ہم مستجاب ہوگی دعا اب واسطہ عباس ہے اور اٹھتے ہیں تعظیم سرور میں پہنچ سکتے نہیں اٹھتے ہیں تعظیم سرور میں پہنچ سکتے نہیں کیا کریں بے دست کا اب کیا کریں بے دست اب شہر وفا عباس ہیں اور صبر سرور عرض زینب اور وفا تین اوصاف مجسم تین روشن آفتاب تین اوصاف مجسم تین روشن آفتاب صبر سرور عزم زینب اور وفا عباس ہے اور مکتے کی زحمت ہے ہم یہی سنتے چلے آئے ناظم آج تک ہم یہی سنتے چلے آئے ناظم آج تک پاروان عطرت خیر الورا عباس ہے محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات رحم اللہ من قرآن فاتحہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
سيدي أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين مولانا أبا القاسم المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المرحومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. درود الله عليه. عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، دوستان اہل بیت علیہ السلام، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اس کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل رہا. قرآن مقال ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، اس کے ملائکہ اور صاحبان علم کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت اور حکمت ہے. فیضان گرامی قدر، اس آیت کے ذیل میں جو موضوع سخن قرار دیا وہ توحید اور اہل ولایت کی، جس میں جو جدت سے توحید یعنی وحدانیت، عبودیت اور توکل کے ذریعے توحید کو واضح کیا گیا کہ جہاں خداوند متعال نے اپنی توحید کو پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا، وہ وارثان کتاب و حکمت، وہ اہل ولایت، وہ ولی خدا، اس ضمن میں وحدت، اہلیت، وراثت، اس گفتگو کو تمام کیا اور مرحلہ ولایت تقریباً 3 دن سے مسلسل جاری اور ساری ہے. اس میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ مطالب کو پہنچانے میں میری حوصلہ افزائی کی، میری مدد فرمائی، اور دعا گو مجھے خداوند متعال آپ تمام افراد کی رحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول عزیزان گرامی قدر، ہر شخص کی زندگی میں کچھ چیزیں اس کا حاصل زندگی ہوا کرتی ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے ایک مختصر سا ہدیہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں. یہ سن 2011 کی بات ہے کہ جب میرا جانا طلب علم کے لیے، طلبگی کو اختیار کرنے کے لیے قوم کے بعد میرے کشیف کی طرف ہوا. وہاں جانے کے بعد ہمارے ایک دوست تھے مولانا مسلم صاحب، انہوں نے دفعہ ہو کے اپنے کمرے میں ایک پرچم کی زیارت کروائی اور بتایا کہ یہ مربات کے حرم کا پرچم، تاکہ قبہ یعنی وہ پرچم جو گنبد کے نیچے لہرایا کرتا ہے. بس وہ دیکھ کے میں نے بھی ان سے اظہار کیا، خواہش کی کہ میں بھی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ فی الحال تو بہت مشکل ہو جائے گا، یہ تو ایک خادم ہے، ان سے کچھ اچھی سلام دعا اور دوستی ہے جس طرح سے انہوں نے یہ عنایت کی، میں کوشش کرتا ہوں. اب اتفاق کی بات ہے، یہ بے شک عطائے مولا کہ پہلی شب جمعہ جو زیارت کے لیے نجف سے کربلا کی طرف سفر ہوا تو بین الحرمین میں میری ان سے دوبارہ ملاقات ہو گئی. اور عام طور پر پہنچا ہی چکا تھا ان کی خدمت میں،
تو میرا چہرہ دیکھتے انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی. میں نے اتفاق سے مجھے وہ خادم بھی مل گیا, اور میں نے جب اسے کہا کہ ایک بچہ اور چاہتا ہوں تو اس نے کہا مشکل نہیں ہے, ایک بچہ میں, اور اتفاق سے میں نے ان سے خواہش کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ بچہ میں سوگ ہو, یعنی سیاہ ہو, سرخ نہ ہو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اتفاقاً یہ بھی ہے کہ وہ بچہ سیاہ ہے. وہ مجھ پہ خاص تھا کہ وہ بچہ ملا, میں لے کر آ گیا. ابھی 2011 کی تقریباً میرے پاس ہے ہر سال 8 محرم کو جہاں جہاں توفیق ہوتی ہے اس کی زیادہ کرواتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں یہ ناشیز کا ہدیہ انشاءاللہ آپ بعد از مجلس زیارت کرنا کے لیے کریے گا ہمارا. اور اس پرچم کے بارے میں خادم نے خود بتایا تھا کہ یہ 3 دن حرم سے اترنے کے بعد ذریعہ مقدس پر چھت پر اس کو رکھا گیا. 3 دن یہ وہیں پر رہا ہے, اس کے بعد اتارا گیا. بہرحال عنایت تو حاصل زندگی کی بات کر رہا تھا. ہر شخص کی زندگی میں حاصل زندگی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں. اس پرچم کو دیکھ کے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ پرچم حاصل زندگی میں سے اچھا ہے, اس سے نسبت ہے, اس کا وقت سے اس کی یاد میں ہم لوگ جمع. رضوان محترم بستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. معذرت بھی چاہتا ہوں, اول کلام اول گفتگو جانتا ہوں آپ کو مختلف مجالس میں شرکت کرنی ہے اور وقت کی تنگی ہے, لیکن مسائل میں آپ کو ذہنت دینا چاہوں گا کہ کچھ شاید پرانی ہو جائیں. اور یہاں پر میں عذر خواہی تو کر سکتا ہوں مگر ان کے وقت میں کمی نہیں کر سکتا, اس لیے میں اول وقت آپ سے معذرت خواہ ضرور دینا چاہوں گا. کل کی گفتگو جہاں پر اختتام پذیر ہوئی وہ ایک اہم مرحلہ تھا ادب کا, تادیب کا, اکرام کا, تکریم کا. 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ اسے واضح کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ کل کے دن ظاہر ہے بہت مشکل ہے کہ فضائل کو بہت زیادہ طول دیا جائے, انہیں طولانی کیا جائے. لہذا آج یہ موضوع کیونکہ اہم ہے, گفتگو کا اہم حصہ ہے, جہاں ہم جمع ہوتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ان کے فضائل کو یاد کریں, اس پر اپنے قلوب کو, اس کے ذریعے اپنے قلوب کو منور اور نورانی کریں, اور ان کے یعنی مصائب کے نور سے اپنے ذہنوں کو, اپنی فکروں کو منور کریں. وہاں یہ وظیفہ ہم پر بھی ہے, آپ پر بھی ہے کہ تہذیب نفس, اصلاح نفس کی طرف توجہ کریں. میں نے الحمدللہ کوئی کوشش کی کہ 7 دن تک 6 دن تک میں نے آپ سے کوئی اصلاحی گفتگو نہیں کی, ضمناً کچھ عرض کیا تو کیا, لیکن کل کی گفتگو آج کی گفتگو میں معذرت ہوں کہ بہرحال اصلاح ضروری ہے اپنے نفس کی. اسی کو بتاۃ اللہ منظم عاملکم, میرے مولا نے بھی فرمایا, تو وہی سب سے پہلا مرحلہ اپنے لیے ہے. انسان اپنے نفس کی ہدایت کرتا ہے, انسان اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے. تلاوت قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اسے صرف پڑھا جاتا ہے, وہ اسی لیے اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ جو یاد آوری ہے. جیسے ہی آپ قرآن کی طرف ہاتھ لگاتے ہیں ذہن فوراً خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب آپ ان آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ذہن خداوند متعال کی طرف ہے. یہ یاد آوری ہے. روز آپ کا نماز میں الحمد کا پڑھنا یاد آوری ہے کہ اگر تم اس فجر سے ظہر کے درمیان اپنے خدا کو بھلا چکے ہو اپنے امور میں, تو آؤ یاد کرو کہ کس طرح اس کی حمد کی جاتی ہے, کس طرح اہل انعام کو یاد کیا جاتا ہے, کس طرح ان سے دور ہوا جاتا ہے جو غیر مغضوب کی منزل پر ہے, ان پر اللہ نے اپنے غضب کو نازل کیا. تو اصلاح ضروری ہے. 10 سے 15 منٹ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کل کے موضوع کو متصل کروں. پیغمبر اتنا ارشاد فرماتے ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا اعدادکم. اکرموا صیغہ امر ہے. جب لغات عربی کی طرف ہم رجوع کریں, ان کی طرف دیکھیں تو صیغہ امر ہے کہ تم سب کے سب اکرام کرو. ایک صیغہ ماضی ہوتا ہے یا ماضی کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے, ایک حال ہوتا ہے, ایک مستقبل کی خبر ہوتی ہے. لیکن یہ جو اکرمو ہے باب افعال سے صیغہ امر
یعنی خود ان کی منزل ہے. اکرمو خدا نے بتا نہیں کہ اگر دل چاہے تو کرو، دل چاہے نہ کرو. اختیاری منزل نہیں ہے. یا کسی کی خبر نہیں تھی فلاں نے اپنی اولاد کا اکرام کیا، یا مستقبل کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اولاد کا اکرام کرنے والے ہیں. ہر وہ شخص جس کا خداوند متعال کی ذات پر یقین اور ایمان ہے، اس سے خداوند متعال کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور اگر کسی کو شک ہے زبان پیغمبر پر، استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، اسے معالجے کی ضرورت ہے. پیغمبر نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا احترام کرو، واحسنوا آدابکم، اور ان کے ساتھ بہترین حسن معاشرت سے پیش آؤ. عزیزان محترم، کل کی گفتگو تھی اسی محور پر کہ اگر ہم مجلس میں آ کر اس ذکر نورانی، اس کلام وحی، اس کلام نور سے متصل ہونے کے بعد اپنے گھروں میں وارد ہو رہے ہیں اور اب اپنے بچوں سے گفتگو طریقہ نہیں سیکھ پا رہے، تو منزل تفکر ہے اپنے نفس کے لیے. یہ لطف الہی خاص ہے کہ فرش ادا پر جمع ہیں. کتنے ہیں جو بہت زیادہ سرمایہ دار ہیں، کتنے ہیں جو بہت زیادہ وقت رکھتے ہیں، لیکن توفیق الہی سلب ہے کہ توجہ ہی نہیں ہے کہ اس ولی خدا کی مجلس میں شریک ہوں اور وہاں سے ادب کو حاصل کریں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو نمائندہ الہی قبول نہیں کیا، ان کے وضو تک میں خشونت کا اظہار ہے، ان کی نمازیں خشونت سے بھری ہوئی ہیں. وہ ذرا ذرا کی بات پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے نام پہ بہت آسانی سے ذبح کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے نام پر حریم میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اور وہ جو اہل بیت سے متصل ہیں، مختصر سا واقعہ عرض کروں، توجہ ہے فکر، یعنی توجہ انسان کی اس طرف ہو کہ فکر کہاں پہنچتی ہے اہل بیت سے انسان متصل ہوتا ہے. تو یہ معاملہ، یہ واقعہ تہران کا ہے کہ میٹرو کا انتظام کیا جا رہا ہے پورے شہر کے لیے، بہت بڑا شہر ہے. جب میٹرو کا انتظام کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے میٹرو چلتی ہے زیر زمین، بہت سارے زیر زمین طبقے، بہت زیادہ نیچے جا کر، اور اتنا بڑا آباد شہر، اس کے درمیان سے ایک میٹرو کو رد کرنا، ٹرین کو، قطار کو رد کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مرحلہ ہے، انجینئر چاہیے. پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو اس طرف توجہ کرے کہ جب یہ مرحلہ طے پایا اس کمیشن میں کہ اس شہر کو میٹرو سے مزین کیا جائے، تو وہاں اس مسئلہ فقہی کو رکھا گیا کہ جب ہم زمین کو کھودیں گے تو ہمارے سروں پر جو گھر ہیں وہ کسی کی ملکیت ہے، حریم شخصی ہے، ہمیں اس سے اجازت لینی ہوگی کہ کیا وہ اس بات پر راضی ہے کہ ہم اس کی زیر زمین جا کے زمین کو کھود سکیں. یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ جب انسان اہل بیت سے متصل ہوتا ہے تو اتنی فکر اس کی گہری ہو جاتی ہے. ایک وہ ہے جو بے نام خدا کسی کے دروازہ توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو زمین کو بھی کھودنا چاہتا ہے تو اس کے صاحب سے اجازت لیتا ہے. یہ کرم اہل بیت کے ادب سے ہے، یہ اتصال اہل بیت سے ہے. جتنا انسان اہل بیت سے متصل ہوگا اس کا ادب بڑھتا چلا جائے گا، اس کا اکرام اپنے بچوں سے ہوگا، اس کا اکرام اپنے بزرگ سالوں سے ہوگا. اور یہ مرحلہ اکرموا اولادکم ہے پیغمبر نے جو واضح کیا، وہ اس لیے کیا کہ یہ وہ تعلیم و ادب نہیں ہے کہ یک طرفہ ہے کہ بس میری ذمہ داری میں اپنے بچے کا ادب کروں. یہ وہ ادب کا طریقہ پیغمبر نے بتایا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کا ادب کیا، یہ پلٹ کر آپ کی طرف آنے والا ہے. یہ وہ ادب ہے جو پلٹ کر صرف آپ کی شخصیت تک نہیں جائے گا عزیزان محترم، یہ معاشرے میں پھیلے گا. دو طرح کے افراد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جن بچوں کو ادب دیا جاتا ہے ان کے اندر طہارت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کو مکرم محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو تقریب وہ خود اپنے نفس کے لیے قرار دیتے ہیں، بس اب جب باہر آتے ہیں تو اس تقریب کے کیونکہ قائل ہیں تو بہت سارے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. یہاں تک کہ مرحلہ تنہائی میں انہیں یہ احساس ہے کہ ہمیں لوگ تقریب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. واضح کروں آپ کے سامنے ایک مختصر سی مثال سے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں،
یہ ابا رسول جس کو نسبت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ممبر جسے نسبت ہے پیغمبر اکرم سے، اس کے ادب کی وجہ سے کیا میرے اندر یہ جرأت ہے کہ میں یہاں پر آ کے بیٹھ کر آپ کو لطیفے سنا کر قہقہے مارنا شروع کر دوں؟ نہ لطیفے سنانا حرمت رکھتا ہے، نہ قہقہہ حرمت نہیں ہے، یہ حرام قرار دیا خدا نے متعال نے قہقہہ نہیں کرا کرتے، کیا میں لگا سکتا ہوں؟ یہ وہ تکریم نفس ہے جو اس لباس کی وجہ سے میرے اندر پیدا ہوئی، اب میں معطب ہو گیا۔ بس اسی طرح جب ہم ایک بچے کو بتاتے ہیں کہ تم میرے لیے صاحب کرامت ہو، اب اس بچے کے اندر کرامت نفس پیدا ہوتی ہے، اور اب اسے ضرورت نہیں رہتی کہ اس کو بتایا جائے یہ برا ہے، وہ خود ڈھونڈنے نکلتا ہے کیا برا ہے جس سے میں بچ کر اپنے رب سے بھی قریب ہوں اور اس معاشرے میں تکریم پاؤں۔ یہ تکریم پانا انسانی کی فطرت میں ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، خداوند متعال نے کہا ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، نہیں کہا ہم نے آدم کو کرامت دی، یہاں پر بنی آدم کی طرف اشارہ کیا ہے، اس نے کرامت بخشی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کرامت کو حفظ کریں، اس کرامت کو قبول کریں۔ عطا کرنے والے نے عطا کر دی اور بنی آدم کو عطا کی، یہ نہیں کہا کہ مسلمین کو مومنین کو، کہا ہم نے تو بنی آدم کو عطا کی۔ عزیزوں، جسے خدا نے کرامت عطا کی ہے اس پاک نفس کو جو ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، جو فطرت الہیہ پر ہم تک پہنچا، تو کیا خدا نے ہمیں اختیار دے دیا کہ جس کو خدا نے کرامت دی تھی ہم اس کی تذلیل کریں، ہم اس کی تحقیر کریں؟ عزیزان، جملے سخت ہیں، بہت آسانی سے کہتے ہیں، کیا نابینا ہو؟ میں ممبر کے احترام میں بہت ہی ہلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم کہا کیا جاتا ہے؟ اتنی آسانی سے ایک بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تم نابینا ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت ابتدائی مرحلہ مجھے کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں آپ کو مجھ سے زیادہ متوجہ ہیں۔ خداوند متعال نے اسے بینا قرار دیا، ہم نے بہت آسانی سے نابینا قرار دے دیا۔ خداوند متعال نے اسے کرامت دی، ہم نے بہت آسانی سے اسے ذلیل و حقیر کر دیا ایک لمحے میں۔ اچھا، اس کے بعد چمٹا بھی لیا، پیار بھی کر رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ تعلیب اہل بیت نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو کیا ہے کوئی جو مجھے بتائے آقم بدہن، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی لا کے دکھا سکتا ہے کہ کسی ایک دن حضرت عباس نے اس جلال غیظ و غضب کے ساتھ کسی بچے کے کان کو پکڑ کر لے کر آئے ہوں مولا کی خدمت میں کہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے، اسے ادب سکھائیے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ہاتھ اٹھانے کی تحریر نظر آتی ہے؟ بچے مؤدب ہیں، والدین ان کا اکرام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں یہ سنوں اور ہاتھ اٹھاؤں واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے، یہ مرحلہ اس لیے ہے کہ جب انسان ان سے متصل ہو تو اس ادب کو اپنے گھروں میں داخل کر دے، اور یہ وہ مرحلہ نورانی ہے۔ اس تہذیب کو گھروں میں داخل کرنا گویا اہل بیت علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دینا۔ ضرور پڑھیے گا محمد عزیزان محترم، یہ مرحلہ تکریم اولاد کا۔ دوسرا مرحلہ جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ زوجین میں ہے، وہ زن و شوہر میں ہے، وہ میاں اور بیوی کے درمیان ہے۔ ایک شوہر جس کی ذمہ داری ہے کہ تکریم دے اپنی زوجہ کو، اور ادھر سے زوجہ کی ذمہ داری کہ اگر اس کے شوہر نے اسے تکریم دی ہے تو پلٹ کر 2 برابر تکریم دے، اور اگر محسوس کرے کہ میرے والدین میرے شوہر کی تکریم نہیں کرے تو اپنے والدین سے گزارش کرے، اور اگر احساس دلانے کے تک مرحلہ یہاں تک پہنچے تو ایک مرتبہ کہے کہ میں آپ کے گھر میں اس لیے نہیں آنا چاہتی کہ آپ میرے شوہر کی تعدیب نہیں کرتے، احترام نہیں دیتے انہیں۔ اور ادھر شوہر کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ خداوند متعال نے اگر والدین قرار دیا اپنے والدین کے بعد، وہ والدین جو خلقت میں اس کا وسیلہ ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کے والدین کی اہمیت بتائی ہے کہ شوہر کے لیے اس کی زوجہ کے والدین کی نسبت رکھتے ہیں، والدین حقیقی ان کا احترام اسی انداز سے انجام پائے گا، اور اس طرح زوجہ کے لیے اس کے شوہر کے والدین۔ عزیزان محترم، یہ جو تکریم دے رہا ہے انسان اپنی زوجہ کو، یہ پلٹ کر آنے والی ہے، مگر یہ کہ
زوجہ نقش قدم زوجہ لوط پر ہو. اور اس سے زیادہ زوجہ کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا ہوں. درود پڑھیے گا محمد علیہ. یہ ظرف پیغمبر ہے. کیا حوصلہ ہے. عزیزان محترم، وہ زوجہ جو تعریف کر رہی ہے اپنے شوہر کی، جو ادب کرتی ہے، تکریم کرتی ہے، اور وہ شوہر جو اپنی بیوی کی تکریم کر رہا ہے، یہ جو زوجہ تکریم کر رہی ہے اس کو نسبت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، کہ وہ تکریم کا مرحلہ کہ جہاں تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے، سارا مال خرچ کرنے کے بعد شیب ابی طالب نے اس تنگ دستی کی زندگی کے ساتھ تکریم پیغمبر کو بجانا. حرف شکایت نہیں عزیزوں، یہ سیرت ہے. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور وہ جو اس رشتے سے متصل ہونے والی ہیں، توجہ فرمائیں. حرف شکایت اہل بیت کے گھرانے میں نہیں ہے اپنے شوہر سے. جس حال میں رکھ رہا ہے، جس طرح رکھنا راضی، رضا، اور ادھر سے شوہر کے لیے کہ اپنی بساط کے مطابق جو اس کے بس میں ہو وہ عنایت کرے. عزیزان محترم، توجہ، تذکر اس طرح کہ کتنے ہیں ہم میں سے کہ اپنے بچے کا ماتھا چوم کر اسے یہ بتاتے ہوں کہ میں آج تم سے نور ولایت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. یہ سیرہ پیغمبر ہے کہ وہ اعتراض کرنے والی خاتون اعتراض کرتی ہیں کہ فاطمہ اتنی بڑی ہو گئی، آپ ان کو چوما کرتے ہیں. وہ مرحلہ حسد الگ ہے، ابھی اس سے بحث نہیں ہے. لیکن جب یہ کہا تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں جب بھی فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں تو جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. عزیزوں، ہمارے بچے اس گھرانے سے متصل ہیں جہاں خداوند متعال نے فطرت الہیہ پر پیدا کیا. اس فطرت الہیہ میں حب اہل بیت ہے جسے آپ بزرگواران نے امانتاً ان تک منتقل کیا ہے. جب آپ نے اس محبت اہل بیت ان کے قلوب میں منتقل کیا ہے تب ان کی پیشانیوں میں جو نور ہے وہ نور ولایت ہے. یہ پیشانیاں اس قابل ہے کہ انہیں چوما جائے، یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ انہیں چوما جائے. یہ وہی ہاتھ ہے جو پورے سال میں اٹھ کر ماتم کے ذریعے بیعت امام حسین پر پاتے ہیں. کیا مکرم نہیں ہے یہ ہاتھ ہمارے لیے؟ کل ایک بچے نے نعرہ لگایا، سب کو لگا یہ بے وقت ہے، بے محل ہے، اس کا محل نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، قبول کر لیا میں نے آپ کی بات کو. مجلس خراب کر رہا ہے. پہلے مرحلہ یہ طے ہو جائے کہ مجلس خراب اور اچھی ہوتی کیا ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فضائل میں واہ واہ ہو رہی ہے، مجلس اچھی ہے، مسائل میں گریا مجلس اچھی ہے، تو اپنے معیار کو تبدیل کیجئے. مجلس صرف وہ اچھی ہے جہاں سے انسان اہل بیت اور ان کے ذریعے اپنے خدا سے متصل ہو رہا ہے. اگر اس واہ واہ سبحان اللہ اور گریا ازاری کے بعد بھی انسان اہل بیت سے متصل نہیں ہو پا رہا تو یہ آپ کی نگاہ میں اچھی ہوگی. خداوند متعال کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں مجلس وہ ہے جہاں سے انسان قلب پاک کے ذریعے ایسا متصل ہے، مطیع للامر مولا کی منزل پر ہے. تو ہمیں لگا کہ یہ بے محل ہے، بے موقع ہے. لیکن عزیزوں، تذکر کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بات واضح ہو جائے، میری بات آپ آگے انشاءاللہ پہنچائیں گے. یہ ذمہ داری میں آپ کے اوپر لگا رہا ہوں. جہاں موقع ملے اس بات کو ذکر کیجئے گا. یہ ذکر نہ کیجئے گا مولانا بہت اچھے یہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے اگر چاہیے تو اپنے اہل بیت کے لیے چاہیے. اس بات کو نقل کیجئے گا. ہمیں لگا بے محل ہے، ہمیں لگا بے موقع ہے، کیا کیا جائے؟ ڈانٹ دیا جائے. سر محفل اسے رسول کر دیا جائے. کیوں؟ چونکہ خدا نے بتا ہمیں اختیار دے دیا. کب دیا اختیار؟ کیونکہ ہم بڑے ہیں. یہ ہم بڑے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا ہے. وہ چھوٹا ہے، اس کی عزت نہیں. ہم بڑے، ہماری عزت ہے. اس نے بے محل نعرہ لگایا ہے. آئیے اس بچے کو کہتے ہیں اس سے پوچھئے، اے فرزند، اے زہرا کی محبت کی خوشبو دیتے ہوئے فرزند، تمہیں نہیں سمجھ آئے یہ بے محل نعرہ ہے؟
تو محترم اتنا چھوٹا ہے کہ بتائے گا کہ اگر بتا سکے کہ ذہن میں جو عصمت موجود ہے اس میں نہیں معلوم کہ نعرہ کہاں لگاتے کہاں نہیں لگاتے. لیکن عزیزوں کیا یہ ہمارے لیے باعث فخر نہیں کہ وہ آج کے دن میں باہر جا کے رقص میں مبتلا نہیں ہے, باہر جا کے لہو و لعب میں مبتلا نہیں ہے, وہ آج بے محل نعرہ لگا رہا ہے کہ نعرہ حیدر کا لگا رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو اتصال اہل بیت سے دیا ہے. یہ باعث فخر ہے, باعث شرمندگی نہیں. باعث شرمندگی وہ ہے کہ آج کے دن جائے اور کاروبار میں مصروف ہو جائے. باعث شرمندگی کہ آج کی دنیا کھیل کود میں لگ جائے. وہ کھیل کود کو ترک کر کر آیا ہے. اگر اس نے بے محل نعرہ لگا دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بٹائیں گے. اب کون تھا محفل کے بعد جس نے اسے آغوش میں لیا اور کہا کہ کل سے میرے ساتھ بیٹھنا, میں تمہیں بتاؤں گا کہ نعرہ کہاں لگاتے ہیں. عزیزو تنقید بہت آسان ہوا کرتی ہے, لیکن وہ مرحلہ کہاں تھا کہ جب وہ مرحلہ آئے کہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے بھی لگایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ موقع ہے, یہ محل ہے, میں تمہارا سرپرست ہوں, میں تمہارے سر پر ہوں. یہ جو آپ دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہم تمہاری سرپرست ہیں, ہم تمہارے سرپرست ہیں. اب یہی بچہ ہے, یہ آپ کو یہ بڑے بڑے جلوس اگر مذاق لگ رہے ہیں تو یہ وہی بچے ہیں جو اوپر فرش ادا پر بیٹھ کر بے محل نعرے لگایا کرتے تھے. علم کو گلیوں میں لے جایا کرتے تھے اور ہم انہیں ڈانٹتے تھے, اس علم کا ادب کرو, تمہیں شرم نہیں آ رہی کس طرح اٹھا رہے ہو. آج دیکھا ان مضبوط بازوں نے کس طرح علم حسینی کو دنیا میں بلند کیا ہوا ہے, اور اس علم کی نسبت سے وہ شوق شہادت دل میں لیا ہے کہ جہاں معلوم ہو جائے کہ گستاخی ہو رہی ہے اہل بیت کی شان میں تو اپنی جان مال لٹانے کے لیے بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. انہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, انہیں بڑے بڑے فنڈز اور ڈونیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ ملے گا تو یہ کرو. وہ کہتے ہیں کچھ نہ ملے اپنی ذات سے اپنا مال دے کر اپنے اہل بیت کی حریم کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. پتہ چلا کہ جتنا اکرام ہم ان بچوں میں منتقل کریں گے وہ اکرام پلٹے گا, مگر فرق یہ ہوگا کہ دنیا اگر اکرام کرے گی تو دنیا کے لیے کرے گی, ہمارا اکرام ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہوا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے رب سے متصل ہوتے ہیں. اگر رب تک جانے کا کوئی راستہ ہے تو فقط ذات پروردگار ہے. زن و شوہر کا ایک دوسرے کو تکریم کرنا اہل بیت کی خاطر ہے. درود پڑھیے گا محمد آپ کی خدمت میں کوئی دل آزارے کا قصد نہیں ہے, کسی کی توہین نہیں ہے میرے ذہن میں. تذکر نفسی, اپنے نفس کے تذکر کے لیے کہ جو سیکھا ہے وہ بتانا چاہے اور آپ کے ذریعے آگے منتقل کرنے کا ارادہ, اس کے سوا کچھ نہیں. سب محترم ہیں, یہاں وہ بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے جن کے دل میں وہ شعلہ محبت ہے, وہ حرارت ہے کہ قلب مؤمن لا تبرد ابدا, جو کبھی سرد نہیں ہونے والی. ایسی حرارت ہے کہ وہ جو گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ دوائی دے دو کہ مجھے دوا کا وقت ہو گیا ہے, لیکن ابھی انہیں علم ہو جائے کہ کہیں توہین رسالت, کہیں توہین امامت انجام پا رہی ہے تو لڑکھڑاتے قدموں سے نصرت کے لیے چلے جائیں گے. یہ جذبہ خداوند متعال نے ان کو عنایت کیا ہے. یہ وہی بچپن کی تربیت ہے, وہی مجالس میں سیکھا ہوا ادب ہے. جب انسان اپنی بیماری سے بھی غافل ہے, اپنے ذات سے بھی غافل ہے, صرف اپنے اہل بیت پر جان نشاور کرنے کے لیے آمادہ ہے. درود نبی سفر کیا اور ہم یہاں تک پہنچے حقیقی وارثان خدا کون ہیں. ایک اور مقام پر خدا نے مقام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں
इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इलाही को इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन। पहला मरहला जब हम इस आयत की तरफ निगाह करते हैं तो देखते कि खिताब अहले ईमान से है, कि किसी और से यहाँ पर खुदा ने खिताब नहीं करना। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इलाही को इख्तियार करो, वकूनू मअस-सादिक़ीन। एक मिसाल से वाज़ेह करूँ कि जब भी हम देखते हैं अपनी आम ज़िंदगी में, आम फहम ज़िंदगी में, तो देखते हैं बिलाखिर मकसद तक इंसान आखिर में पहुंचा करता है। यहाँ तक कि हम कुल दुनिया को निगाह में रखें और आलम इस्लाम को, तो क्या ये आखिरत में जन्नत तक पहुंचना है। तो अलग मरहला है कि जन्नत है क्या, हुजूर अहले बैत जन्नत हैं, या वो जो मुसलमानों को समझ आती है वो जन्नत है। पहुंचना है, हदफ है। ये हदफ कब आ रहा है? ये पूरी दुनिया गुजारते, दुनिया से गुजरने के बाद। मैं चाहता हूँ कि कुछ तनावुल करूँ, कुछ खाऊं, तो कौन है हम में से जो कच्ची गंदों को खेत में जाकर चबा सके? गंदों की फसल है, उसे उतारा जाता है, मुख्तलिफ मराहिल से वो आटे की शक्ल में तश्कील पाती है, और उसके बाद वो आटा भी इस काबिल नहीं खा सकें। फिर आखिर वो एक नान, एक रोटी की सूरत में आपके सामने आई, अब आपने तनावुल किया। मकसद ये था कि इस तनावुल करने के जरिए इंसान ताकत को हासिल करेगा और राह इलाही में खर्च करेगा। लेकिन मकसद कब आएगा? आखिर में। अज़ीज़ान मोहतरम, जितने भी उमूर को हम अक्सर उमूर को उठाते तो देखते हैं कि मकसद आखिर में आ रहा होता है। अब आइए इस आयत की तरफ, हम इस आयत की तरफ आते हैं तो हम देख रहे हैं कि खुदा ने कहा, ऐ ईमान वालों, तक़वा इलाही को इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला कि खुदावंद मुताल वाज़ेह कर रहा है कि तुम्हारा तक़वा अपनी जगह मुहतरम व मुकर्रम, लेकिन इस तक़वे का मकसद अगर खुदावंद मुताल की निगाह में तो सादिक़ीन का साथ लेना है। अगर तुम तक़वा इलाही को तो इख्तियार कर लो मगर सादिक़ीन के साथ न हो सको तो गोया तुमने अपने मकसद को फरामोश कर दिया, तो अपने मकसद से दूर हो गए। बस अब जब ये मरहला तक़वा इलाही का करार पाया तो दूसरा मरहला एक और अहम है कि ये नहीं है कि बगैर तक़वा इलाही को इख्तियार किए इंसान सादिक़ीन के साथ चला जाए। ये भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये सादिक़ीन वो सादिक़ीन है कि जितना तुम्हारा तक़वा बुजुर्ग होगा उतना ही तुम इनकी मारिफत को हासिल कर सकोगे। जितना तुम पाक दिल होगे तुम्हें इनके नूर को समझने में आसानी होगी। यही वजह है कि तक़वा इलाही को जो लोग हासिल नहीं कर पा रहे होते, नूर इलाही को नहीं समझ पा रहे होते। तक़वा इलाही आमाल का नाम नहीं है फ़क़त। नमाज़ें पढ़ने वाले बहुत हैं, रोज़े रखने वाले बहुत हैं, हज करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो कौन है जो नमाज के बारे में जानता हो कि अगर अम्र इलाही आए, अगर पैगंबर एक सिंफ में रुख को मोड़ दें नमाज पढ़ते हुए तो मैं अड़ के नहीं खड़ा हो जाऊंगा कि मैं तो उसे क़िबले पर पढ़ता था। पता चला कितना तक़वा इलाही था। तक़वा इलाही ये कि जैसे जैसे पैगंबर मुड़ रहे हैं उस तरफ हो जाएं। तक़वा इलाही ये है कि अगर पैगंबर अकरम मक्के से निकलने के बाद, मदीने से निकलने के बाद इफ्तार करें तो मुझ पर इताअत है, मैं फौरन इफ्तार करूं। लेकिन अजीजों, अजीब अहादीस मिलती है कि पैगंबर से कह रहे हैं कि मैं आपकी जगह होता तो ये कभी ना करता। अल्लाहु अकबर। पता चला तक़वा इलाही क्या था इनके दिलों में। तुम क्यों होते इस मुकाम पर? अहलियत पैगंबर की है, वही इस मुकाम पर है। पहले ये दुरुस्त करो अपने दिमाग में तो तुम्हें विलायत समझ आएगी। जब तुम्हें पैगंबर का मुकाम भी समझ नहीं आ रहा तो तुम कहां से नूर विलायत को समझ सकोगे? मैं आपके आप कैसे होते उनकी जगह पर और ये ना करता। अजब, वाक़ई वाक़ई हैरत की है। इंसान सरगर्दा मुतहय्यर है इस मामले में कि पैगंबर पर इतराज कर रहे हैं। तुम्हें वो रोजा समझ आ रहा है कि तुम सुबह से शाम तक भूखे रहो, तो वो रोजा भी तो तुम्हें इन्होंने ही बताया था। क्या तुम्हारे दिल तक़वा इलाही से मुनव्वर ना हो सके इतनी नमाजों के बाद?
اس ریش بزرگی کے بعد تمہیں نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا ہیں؟ جس نے تمہیں پہلا روزہ بتایا وہی تو تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ آج روزہ نہیں رکھنا، آج افطار کرنا ہے۔ بس پتہ چلا کہ تقوی الہی اعمال کا نام نہیں ہے، فقط تقوی الہی اس دلی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں انسان نماز میں بھی خداوند متعال سے متصل ہے اور اپنے امور زندگی میں اپنے رب سے متصل ہے، اسے حاضر و ناظر محسوس کرتا ہے۔ ضرور کبھی اب اگلا مرحلہ ہے، یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے، اس لیے اختیار کرنا ہے کہ ہمیں صادقین کا ساتھ دینا ہے۔ تو مرحلہ صادقین میں انسان کو الجھا دیا گیا۔ اب جب بھی ہم تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے افراد ہیں کہ جنہیں صدیق اور صدیقہ سے نسبت دی جا رہی ہے، انہیں صدق سے نسبت دے کر کچھ اور افراد تو اہل بیت کے مقابلے میں متعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہیں مظہر صداقت، یہ بھی ہیں جو صدق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اب کیسے معلوم ہو کہ ہم جنہیں جانتے ہیں وہ منزل صدق پر ہیں یا آپ جنہیں متعارف کروا رہے ہیں وہ منزل صدق پر ہیں؟ رضانی محترم، کیونکہ مرحلہ قرآن ہے، کیوں نہ اسی قرآن سے واضح کیا جائے، کیوں نہ اسی قرآن سے سوال کیا جائے کہ اے قرآن، اے اللہ کی کتاب، تیری نگاہ میں حقیقی صادق کون ہے؟ تیری نگاہ میں معیار صدق کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے تجھے نازل کیا، اس کی نگاہ میں صادق کون ہے؟ عزیزان محترم، آپ اور ہم جانتے ہیں اس قاعدے کو، جو کہ منطق میں اکثر بیان ہوتا ہے کہ نقیضین کبھی اتصال نہیں کرتے، کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ دو نقیض ایک دوسرے کی ضد کبھی ایک مقام پر جمع نہیں ہوتے۔ ممکن نہیں ہے ایک ہی لمحے میں روشنی ہو، ایک ہی لمحے میں اجالا ہو، اندھیرا ہو۔ یہ جو اندھیرا اور اجالا، یہ جو ظلمت و تاریکی، نور اور ظلمت ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا ظلمت ہے یا نور ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، واضح ہو گئی، ضدیں ایک لمحے میں ایک وقت میں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اسی طرح نہیں کہہ سکتے آپ میرے بارے میں کہ یہ شخص سچا ہے اور یہی شخص جھوٹا ہے، یہی صادق ہے اور یہی کاذب ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایک لمحے میں سچ بول رہا ہوں، لیکن جس لمحے میں سچ بول رہا ہوں اس لمحے میں سچا ہوں، اور جس لمحے میں جھوٹ بول رہا ہوں اس لمحے میں جھوٹا ہوں۔ لیکن وہ کون ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا صادق ہے کہ اس سے جھوٹ صادر نہیں ہوتا؟ اسے توجہ کرنی ہوگی، اسے تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ کبھی مرحلہ صدق ہے، کبھی مرحلہ کذب ہے، لیکن وہ کون ہے جس سے متصل ہی نہیں ہو پاتا کذب؟ تو اسے قرآن نے اس طرح بیان کیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ جو مرحلہ ہے مباہلہ کا، اس مرحلے میں جو آیت نازل ہوئی ہے، کہا بس جب علم آ جانے کے بعد حجت تمام ہوگی، اب بھی تم سے ہی حجت کرتے ہیں تو ان سے کہو آؤ میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں اپنی جانوں کو لے کر آؤ، اپنے نفسوں اور اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، پھر مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے اور لعنت کریں گے جھوٹوں پر۔ آج وہ مرحلہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم کو ان افراد کا انتخاب کرنا ہے کہ جن کی زندگی میں کبھی مرحلے کذب انجام نہیں پایا۔ آج وہ نہیں جائیں گے جو کبھی سچ بولتے ہیں اور کبھی جھوٹ بولتے ہیں، آج وہ جائیں گے جو اتنے عصمت اور طہارت کے متحمل ہیں کہ ان سے کبھی صدق اور کذب کا مرحلہ، دور کذب کا مرحلہ ان کے نزدیک نہیں آیا کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب کسی تاریخ میں جرأت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ پیغمبر نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے علاوہ کسی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب حقیقی صدق کا مرحلہ آیا تو پیغمبر
پیغمبر کی نگاہ میں پورے مکے میں تمام اصحاب میں تمام ازواج میں کوئی شخص نہیں ہے جز علی، فاطمہ، حسن اور حسین. کیا مرحلہ وہ ہے کہ اگر اسے لے گئے کہ اس کی زندگی میں کذب کا شائبہ پایا جاتا ہے تو عذاب الہی کس طرف پلٹ آئے گا. اور اس کو پیغمبر نے واضح کیا خبردار نزدیک نہ آنا، کیونکہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ کتنے ہیں جو داخل ہونا چاہتے ہیں. اور پیغمبر نے سختی سے منع کیا. کہا کسی نے نہیں کہا کہ پیغمبر آپ موجود ہیں عذاب کس طرح آئے گا، لیکن یہ وہ مرحلہ صدق ہے کہ پیغمبر نے بتایا کہ اگر میں بھی ہوں گا اور تم نے مجھ سے متصل ہونے کی کوشش کی تو عذاب اس سمت میں آئے گا. کیوں؟ عذاب میری وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے آ رہا ہے. اور وہ حق و باطل کا مارکا وہ سر ہونے سے رہ جائے گا. اب پتہ چلا کہ خداوند متعال نے تقوی الہی کو کن صادقین کی معیت کے لیے قرار دیا ہے انسان کے لیے. درود پڑھیے گا محمد اور عزیزان محترم، وہ افراد جنہیں توسل نہیں سمجھ آ پا رہا، جو صادقین کو سمجھ نہیں پا رہے، جنہیں صادقین سے توسل واضح نہیں ہو پا رہا، ان کے لیے عرض کر دوں کہ عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا. یہ پرچم جو لے کر آیا آپ کی خدمت میں، کیا اعتراض ہے اس پر؟ کپڑا، لکڑی، لوہا، یہی اعتراضات ہیں نا عزاداری پر، رسومات پر، کہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کپڑا جو ہم نے بازار سے خریدا اسے گھر میں لا کے دھو دیا، اب اسی کو گلیوں میں لے کے گھومنے لگے، چون رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہاں نہیں آئے گی آپ کو سمجھ، نہیں آئے گی سمجھ. اس لیے نہیں آئے گی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ولایت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آتی اگر آپ نے دیکھا ہوتا کہ خداوند متعال نے یوسف کے کرتے میں یعقوب کے لیے شفا قرار دی. کپڑا تھا، کپڑے سے بڑھ کر کیا ہے وہاں پر، لیکن اس کپڑے کو نسبت ہوئی یوسف سے، یوسف کو نسبت ہے خداوند متعال سے. وہ جو کل شے کو احسا کر دیتا ہے امام مبین میں، اس نے اس کپڑے میں نبی خدا کے لیے شفا قرار دی. جب نبی خدا کو کپڑے سے شفا مل جائے تم نبی خدا سے بڑھ گئے. آج تمہیں نبی الہی کا عمل سمجھ نہیں آ رہا. اور یعقوب نے نہیں کہا بارے لہا یوسف کے کرتے میں میرے لیے شفا قرار دے تو خداوند متعال نے اپنے پیارے نبی کو دیکھ کر قبول کر لیا. نہیں، خداوند متعال نے امر کیا کہ یوسف کے کرتے کو یعقوب کی آنکھوں پر لگا دو. اتنے عرصے کی بصارت جو کھو چکی تھی وہ پلٹ کر آ گئی. اے کل شہر قدیر، کیا تو مستقیماً اپنے نبی کو بینائی نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ نسبت اگر مجھ سے ہوگی تو لکڑی میں بھی شفا ہے، کپڑے میں بھی شفا ہے. اور اگر نسبت طاغوت سے ہو جائے تو پھر بات صحیح ہے، کیا لکڑی کیا شفا. آپ نسبت تو دیکھیے، کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ مٹی اور گارے کے گرد تو گھومتے ہیں. کس کپڑے کو چومتے ہیں وہاں پر جا کر؟ وہ بھی تو وہی بازاروں سے لیا ہوا کپڑا ہے، وہی کپاس ہے نا، یہ آسمان سے اترتی ہے. یا کوئی ادعا کرے اور دکھائے کہ اس کی کپاس آسمان سے فرشتے لے کر آتے، اس لیے یہ مکرم ہو گیا ہے. وہ مکرم اس لیے ہو کہ خداوند متعال نے کہا اس کی تکریم کرو، اس کی تکریم میری تکریم ہے. اور وہ مکرم اس لیے ہوا کہ خود خدا نے کہا کہ یہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے. جب نسبت ابراہیم اور اسماعیل سے ہو گئی، ابراہیم نے کہا کہ تیرے لیے گھر بنا رہا ہوں، پر اس نسبت پہ اتنا اثر تھا کہ وہ گھر مکرم ہو گیا. اور اس سے زیادہ بڑھ کے کہہ دوں کہ جب اس کے طواف کو خداوند متعال نے حرمت و طہارت بخشی تو اس کے لیے اپنے نور کو اس گھر میں نازل کیا. بعد ابراہیم اس طرح طواف ہو رہا ہے، معاذاللہ برہنہ طواف کیا جاتا ہے اسی گھر کا، لیکن اب خداوند متعال دوبارہ اس گھر کو حرمت بخشنا چاہتا ہے.
تو اپنے نمائندے کو اپنے نور کو وہاں پر اتارتا ہے کہ اب اس نور کے ذریعے میں اس گھر کو طاہر کروں گا. اب سمجھ آیا لکڑی کپڑا پتھر گارا ہمیں نہ سمجھایا جائے. اور پھر دوسرا مرحلہ آئے اور کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. یعقوب کے بیٹے خدمت یعقوب میں آئے, اپنے باپ کی خدمت میں, اپنے بابا کی خدمت میں آگے کہتے ہیں یا ابانا, قالوا انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار طلب کیجئے, ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار طلب کیجئے. انا کنا خاطئین, ہم خطا کار ہیں, ہم خطا کرنے والے ہیں, گناہگار ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی, یعقوب نے کہا بہت جلد میں اپنے پروردگار سے ربی تمہارے لیے, لکم استغفر لکم, میں استغفار کروں گا تمہارے لیے. اے حضرت یعقوب, اے اللہ کے نبی, سامنے والا آکے آپ سے شرک کر رہا ہے, آپ کی ذمہ داری سے ہدایت دیجئے کہ اپنے پروردگار سے مستقیم استغفار طلب کرو. وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے, وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. آپ نے ان کے شرک کی تائید کر دی. پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے شرک نہ کیا نہ کر سکتا ہے, شرک ظلم عظیم ہے جو نبی خدا سے دور ہوا کرتا ہے. جب یہ آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے بابا, اے ہمارے اللہ نہیں, اے اللہ کے نبی نہیں, کہا اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار طلب کیجئے. کیا ذمہ داری ہے, بتانا چاہیے نبی الہی کو کہ بیٹا تمہاری محبت مجھ سے اپنی جگہ, لیکن آؤ میں تمہیں احکام الہی بتاؤں کہ یہ شرک ہے. اپنے پروردگار سے جاؤ, نماز شب ادا کرو, وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے, تمہاری سن لے گا. جاؤ اس سے معافی مانگو, وہ تمہیں معاف کر دے گا. کیا کہا, سوف استغفر لکم ربی, میں اپنے رب سے تمہارے استغفار طلب کروں گا. اس سے بڑھ کے مرحلہ کہ جب یہ کہا تو کہیں قرآن میں خداوند نے متعلق کوئی تنبیہ یعقوب کو نہیں کی کہ اے یعقوب جب وہ تمہارے پاس آ کر یہ کہہ رہے تھے تو کیوں تم نے انہیں میری طرف نہیں پلٹایا, بلکہ اس کی تائید کی کہ ادھر آپ نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا, تو خدا نے نہیں کہا کہ میں تمہارے استغفار کو قبول نہیں کروں گا. اب سمجھ آ رہا ہے توسل کیا ہوتا ہے. اب پتہ چلا وہ سونے چاندی کی, لکڑی چاندی کی زریاں کیا ہوتی ہیں. اور ایک اعتراض اگر یہاں پر کوئی کرنے والا یہ کرے, کوئی کہنے والا یہ کہے کہ وہ نبی اس وقت زندہ موجود تھے, تو عزیزوں صحیح ہے, آپ کی نگاہ میں اعتراض بجا ہے, لیکن ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی نگاہ میں پیغمبر ہیں جو چلے جاتے ہیں. جب شہید کے لیے پیغمبر سے خدا نے کہلوایا کہ بتا دو یہ شہید زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے, انتم لا یشعرون, تم شعور نہیں رکھتے ہو, تو جو نبی یہ بتا رہا ہے وہ کس طرح ہم سے جدا ہو سکتا ہے. وہ جو پیغام شہادت لے کر آئے اس کے کہنے پر شہید ہونے والا زندہ ہے, وہ خود مردہ ہو گیا. اور کیا چاہتے ہیں آپ کا پیغمبر مردہ ہے, آپ توسل نہ کیجئے, ہمارا پیغمبر زندہ ہے, اس سے توسل کریں گے, ہم اس کی بات اولاد سے توسل کریں گے. وہ نسبت جو اس پیغمبر سے کسی چیز کو ہو جائے وہ محترم ہو جاتی ہے. اپنے لیے ہر تقریب کے قائل ہیں. آپ کو مولانا ہونے کی عزت کس نے دی, کس وجہ سے آپ کی عزت کی جا رہی ہے. مولانا ہے تو مولانا کی عزت کس بات سے ہے, جس دین الہی سے متصل ہے, خود دین الہی سے متصل ہو کر مکرم ہو جاتے ہیں. پیغمبر اکرم آپ کو مکرم نظر نہیں آتے, پیغمبر اکرم سے متصل ہونے والا روزہ آپ کو تقریم کے قابل نظر نہیں آتا. یہ قبر وہ قبر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ وہ قبر ہے جہاں نور الہی نازل ہوا کرتا ہے. یہ اسی کی قبر ہے, یہ اسی کا جسم ہے جس پر نور وحی نازل ہوا. آج آپ اس کے نور سے اپنے قلب کو منور کر رہے ہیں, تو بتائیے کہ یہ نور آپ تک پہنچا کیسے.
جس کے ذریعے نور آپ تک پہنچا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں نور نہیں ہے اور خود اپنے آپ کو مکرم قرار دیتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ دیکھا کہ جتنا اہل بیت سے انسان دور ہو رہا ہے، تکریم سے دور ہو رہا ہے، تعریف سے دور ہو رہا ہے، ادب سے دور ہو رہا ہے، جتنا اہل بیت سے قریب ہو رہا ہے اس کی نگاہ میں ادب و احترام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ضرور پڑھیے گا عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ حاصل زندگی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک رمضان ہم نے 3-4 سال پرانی بات ہے، ہم جب رمضان گرمیوں میں تھا بہت زیادہ، ابھی بھی گرمی کی طرف آتا تقریباً، لیکن بہرحال شدت میں کمی ہو چکی ہے۔ ایک شدید گرمی، کی گرمیاں بہرحال علامہ حافظ، یہ الگ بات ہے کہ وہ گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، گھروں میں انسان بیٹھا رہے، لیکن گرمی بہرحال بہت شدید ہوا کرتی ہے، سردی بھی شدید ہے اور گرمی بھی بہت شدید ہے۔ وہ توازن آفتاب، اس میں انسان روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان میں۔ ہمیں ایک سفر درپیش ہوا تہران کا، تو کیا ارادہ کیا، ہم نے کہا کہ کیونکہ تہران میں مشکل ہے کہ بہت ہی بگ سٹی ہے، کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، تو جو خیابان ہیں، جو روڈز ہیں، سڑکیں ہیں، انہیں اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں گاڑیوں کے نمبر پلیٹ مشخص ہوتے ہیں۔ یعنی مثال طور پہ میری گاڑی کے نمبر کے آخری کے لفظ دور ہے، جفت ہے، تو میں اس روڈ پہ جا سکتا ہوں، لیکن دوسرا روڈ صاف کی طرف چلا جائے گا، یعنی اگر میری گاڑی کے آخری کا نمبر 1 ہے تو میں اس روڈ کی طرف سے جا سکتا ہوں۔ اگر میں 2 والی گاڑی لے کر ادھر چلا گیا تو مجھ پر جرمانہ ہو جائے گا، چالان ہو جائے گا۔ ابھی تو بڑا بگ سٹی ہے، اپنے قوانین ہیں، تو ہم نے میری گاڑی کے اتفاق سے جفت تھا، جس دن مجھے نکلنا تھا، جانا بھی اسی دن تھا، تو میں ان سڑکوں کو سفر نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ٹول پلازا ہے تہران کا اور مرکز امام خمینی وہاں سے متصل ہے، اس مرد بزرگ، اس مرد مجاہد جس کی یاد دلوں کو گرما دیتی ہے، جس کی یاد انسان کو کربلا سے متصل کرتی ہے، جس کی قبر وہ نور عطا کرتی ہے، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے مولا کے لیے قتل ہو جائے۔ اور اس مرد بزرگ کے مزار پہ ہم نے مرکز پہ یہ ارادہ کیا کہ وہاں کی پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کریں گے، وہیں نیچے سے میٹرو نکل کے اپنے مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ گاڑی کو پارک کیا، میٹرو کی طرف آئے، صبح کا وقت تھا، ابھی آنے میں کچھ تاخیر تھی، کچھ خلوت بھی تھی، سناٹا تھا۔ ایسے میں سائن بورڈز، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل طرز تعمیر ہوتا ہے، تو مختلف سائن بورڈز یہاں بھی ہیں۔ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی وہاں شیمپو بیچنے کے لیے خواتین کے بالوں کو نہیں کھلایا جاتا، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی شیمپو کا ہے، کہیں کوئی شہد کا اشتہار لگا، یعنی بڑے بڑے سائن بورڈز ہیں جن میں مختلف اشیاء لکھنے کے لیے چیزیں اور ان کا پیغام، ان کی تبلیغ، ان کی تشہیر لگی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے انسان تزکیہ الہی میں مصروف ہو، ایک الگ مرحلہ، لیکن نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں۔ ہم دونوں دیکھ رہے تھے، ایک دم سے ایک سائن بورڈ پر میری نگاہ پڑی، حاصل زندگی ہے وہ سائن بورڈ میرے لیے۔ آپ تصور فرمائیے میرے ساتھ، ایک اتنا بڑا چوکور وائٹ سائن بورڈ ذہن میں لے آئی، شیشے کے اندر دیوار میں نصب، تو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک تسبیح ہے، ایک چھوٹی سی پیالی شیشے کی جس میں 2 کھجوریں رکھی ہوں، اور ایک پانی کا گلاس، اور ایک چاہنے والے کا شعر لکھا ہے، بس اس کے علاوہ سائن بورڈ پر کچھ نہیں۔ وہ عارف الہی، اس نے کیا شعر لکھا، دم افطار کے بیتاب تر و تشنے ترم، دم افطار یعنی لحظہ افطار، بیتاب خیر عارفین یہ بیتاب تر، تشنے ترم تشنا تر ہوں، تر ہوں۔ یہ پہلا مصرع ہے، اس وقت کو یاد دلا رہا ہے وہ شاعر انسان کو کہ جب دم افطار میں بیتاب ہوں،
کہ پانی پی لو کیونکہ پیاس مارے ڈال رہی ہے. کیا ہو ایسے میں؟ اگلا مصرع قیامت ہے اس کا. می شبم غرق علمدار امو آب حرم. علمدار کی یاد میں غرق ہو جاؤں. امو چچا آب پانی حرم اہل حرم حسین کہ جن کے خیموں سے الگ تشخیص صدائیں بلند ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ شعر پڑھا رمضان کی گرمی، ہمارا تو روزہ نہیں لیکن پچھلے روزوں کی یاد تازہ ہو گئی. اور اس کے بعد سے جب رمضان آتا ہے تو اکثر وقت افطار اپنے موت کی وہ عباس کہ جس کا نہر پر قبضہ، کیا اس کی وفا جان قربان ہو. کیا باوفا خاندان کہ ایک مرتبہ زہیر جب حملوں کو روکے ہوئے اپنی شجاعت سے عباس کی خدمت میں آئے. کہا میدان محترم ناز کی تھی میں طویل کروں گا، معذرت کے ساتھ قبول فرمائیے گا. آئے اور کہا کہ میں نے اپنے مولا سے سنا، اور کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ کیوں تمہاری ماں سے میرے مولا نے شادی کی؟ اس لیے کہ انہیں جری اور بہادر بیٹا چاہیے تھا. اور عباس آج وہ دن ہے. عباس نے ایک انگڑائی لی، ایسی انگڑائی کہ رکاب ٹوٹ گئی. کہا زہیر تم مجھے جوش دلا رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم میں اپنے مقصد خلقت سے آگاہ ہوں، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. کی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک اثر ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑے فوج بد گوہر تیغیں کھچیں جو لات تو سینہ کروں سپر. دیکھیں اٹھا کے آنکھ کیا کام کیا جگر، ساونت ہے پسر اسد ذوالجلال کے، اگر شیر ہو تو پھینک دیں آنکھیں نکال. جوش عباس اور وہ دو معصوم بچے جنہوں نے دست برتا اپنی مادر گرامی کی خدمت میں رکھے. مادر گرامی ہم چاہتے ہیں کہ فوج کا علم ہمیں مل جائے. زینب نے یہ کہا کہ مجھے اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہے امام. دیکھو نہ کیجیے بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کرام. لو جاؤ بس کھڑے ہو ادھر ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. اور یہ ایک مرتبہ شان زینب ہے کہ میرے مولا نے جب علم کا مشورہ لیا ہے تو جناب زینب کے پاس آئے ہیں. شہزادی کے پاس کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اور یہ پاک شہزادی بولی بہن کے آپ ہی تو لے کسی کا نام ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام. قرآن کے بعد ہے تو فقط آپ کا کلام. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوکت میں قد میں شان میں برتر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. ایک مرتبہ علی اکبر عباس کو بتایا گیا. عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دین پناہ. زینب وہی علم نہیں آئی باعث زجا، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ. ان کی خوشی ہے اور جو رضا پنجے تن کی ہے، بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے. علم پایا رخ کر کے سوئے قبر علی نے آخرکار. زمین کو آج کر دیا مولا نے ماتا، یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب. آقا کے سامنے ہوں شہادت سے کامیاب، سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، شبیر کے پسینے میں میرا لہو گرے. ایک مرتبہ علم کو لیے باہر آئے، 4 سال کی بچی کو آتے دیکھا. عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ. ابو نثار پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ. بولی وہ یہ لپٹ کے میری مشک لیتے جاؤ. اب تو علم ملا تمہیں، پانی مجھے پلاؤ. تحفہ نہ دیجیے نہ کوئی انعام دیجیے، قربان
قربان جاؤں پانی کا انتظام دیجیے. بس یہ وہ مرحلہ تھا کہ میرے مولا نے اس نے بغا پایا اور ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا, ایک مرتبہ نہر کا رخ کیا. کیا جوش شجاعت ہے, لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں, فوجیں بھاگنا شروع ہوئی. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے رہبار کو ترائی میں اتار دیا. عزاداران امام بڑا سخت مرحلہ ہے. عباس نے نہر کے قبضے کو واضح کیا, اس انداز سے واضح کیا کہ رہبار کو ترائی میں اتارا اور اس خشک مشک کو آب میں ڈال دیا, نہر میں ڈال کے اسے تر کیا. اور ایک مرتبہ جب مشک کو ڈھال لیا تو بہت ہی مضبوطی سے اس کو باندھا اور ایک مرتبہ چلو میں پانی لے کر اپنے رہبار کی طرف بڑھا لیا. وہ رہبار باوفا, اس نے اپنے منہ کو, اپنے رخ کو اس آب سے موڑ لیا, اس پانی سے موڑ لیا. بس ایک مرتبہ چلو کا پانی عباس نے پھینک دیا. کوئی جسارت اور جرات نہ کرے یہ کہنے کی کہ وہ پیاس بھول گئے تھے مولا کی اور پانی پینا چاہتے. نہیں, ایسا کوئی قصد نہیں ہے. عباس کس طرح بھول سکتے ہیں اپنے مولا کی پیاس کو؟ وہ قبضہ دکھانا ہے کہ بس اتنے فاصلے پر موجود ہے آپ, مگر اطاعت عباس یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کے بغیر پانی کو قبول نہیں کر سکتا. بس ایک مرتبہ اب عباس نے جو واپسی کا رخ کیا تو وہ مرحلہ ہے کہ ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا, ایک ہاتھ میں علم, ایک ہاتھ میں مشق سکینہ. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے فوجوں کو محسوس ہو گیا کہ عباس جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے. بس میرے مولا نے مشق کو سنبھالا, علم کو سنبھالا اور ایک مرتبہ رہبار کو تاکید کرتے ہیں کہ بس کسی طرح ممکن ہو تو یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. بس رہبار نے سفر کا آغاز کیا, دوڑنا شروع کیا. ادھر سے وہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی. ابھی بھی روب عباس یہ ہے کہ سامنے سے حملہ نہیں کر پاتے, چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ ایک ایسا وار میرے مولا کے بازو پر کیا کہ میرے مولا کا بازو اپنے مولا کے جسم سے جدا ہو گیا. ایک مرتبہ آگے چلے, تھوڑا آگے بڑھے, ایک اور وار ہوا, عباس کا دوسرا بازو قلم کیا گیا. اب عباس نے اپنے آپ کو مشق سکینہ پر جھکا دیا. اس عالم میں ایک تیر میرے مولا کی آنکھ میں بے بس ہوا, اس کی تکلیف صحیح نہیں جاتی. ایک دوسری آنکھ سے بار بار مشق کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اور ملا نے دیکھا کہ یہ کون سی چیز ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لیے جا رہی ہے. دیکھا مشق کا پانی. ایک مرتبہ ایک ایسا نشانہ لیا, وہ سنسناتا ہوا تیر مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں بے بس ہوا. پسلیوں کی تکلیف عباس کو سمجھ نہیں آتی, لیکن جو اپنی دھندلی آنکھ سے بہتا ہوا پانی دیکھا, عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. اب جو آواز دی میرے مولا نے فرمایا, الان ان کا سارا ظاہری, اب تیرے جانب سے میری کمر ٹوٹ گئی. دشمن تانا دینے لگے. ایک مرتبہ عباس نے, ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت عباس کی طرف رخ کیا. عزیزوں, مقتل کے جملے اتنے عجیب ہیں, روایت کے جملے اتنے عجیب ہیں. روایت کہتی ہے کہ میرے مولا نے فرات سے خیموں کا رخ کیا ہے. پہلے ایک بازو قلم, پھر دوسرا بازو قلم ہوا, بعد میں مشق میں تیر لگا ہے. ادھر سے روایت کہتی ہے کہ ادھر سے مولا دوڑے ہیں تو عباس کی سمت آئے. لیکن روایت کے جملے عجیب ہیں کہ مولا جب خیموں سے عباس کی سمت آتے ہیں تو ایک مرتبہ پہلا بازو ملا, اس کو اٹھایا, چوما, سینے سے لگایا, آگے بڑھے, پھر دوسرا بازو ملا. روایت کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب میرے مولا نے عباس کا رخ کیا تھا تو پہلے عباس سے ملاقات ہوتی. روایت اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن پتا چلا کہ جب مشق میں تیر لگا, اب رہبار سے کہا کہ میں خیموں میں جانا نہیں چاہتا. علمدار نے خیموں سے رخ کو موڑا, ترائی کو اپنایا.
مشکل مرحلہ ہے ہماری زندگی میں، وہ اپنے امام سے دوری ہے، اپنی حجت سے دوری ہے، حجت زمان سے دور ہے. بار رہا ان ویران دلوں کو ان کی محبت سے محبت ہے. بار رہا گھر ویران ہے، دل ویران ہے، ہمارے حرم ویران ہے. ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اپنے مولا کی اقتدا میں زیارات میں جانے سے بار رہا ان میں سے قرار نہ دے جو اپنے مولا کے مقابلے میں کھڑانے والے ہیں. بار رہا اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار قرار دے. بار رہا ان کے ظہور میں کی تاجی میں امور کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بار رہا اپنی آخری حجت میں جلد از جلد قبول فرما. ہمیں ان کے اعوان کر دے ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کر دے ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کر دے ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کر دے ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. سکینہ باؤ چچا شام ہو گئی، بولی سکینہ آؤ چچا شام ہو گئی، بولی سکینہ مشرے کا دن تمام ہوا، شام ہو گئی، بولی سکینہ چچا شام ہو گئی. اور اٹھنے لگا ہے فوج کا صحرا فرات سے، اٹھنے لگا ہے فوج
میرا شہید ہوا شام ہو گئی بولے سکینہ آؤ چچا شام ہو گئی پر 16 پہر سے پار بکشو تشنا لب ہوں میں 16 پہر سے پار بکشو تشنا لب ہوں میں 16 پہر سے پار بکشو تشنا لب ہوں میں پانی کسی نے بھی نہ دیا شام ہو گئی بولے سکینہ آؤ چچا شام ہو گئی اور بالوں سے منہ چھپائے ہیں زہرا کی بیٹیاں بالوں سے منہ چھپائے ہیں زہرا کی بیٹیاں بالوں سے منہ چھپائے ہیں زہرا کی بیٹیاں جینے گئی سروں سے ندا شام ہو گئی بولے سکینہ آؤ چچا شام ہو گئی اور بیٹھے ہوئے ہیں خاک پہ بابا کے سوگوار بیٹھے ہوئے ہیں خاک پہ بابا کے سوگوار بیٹھے ہوئے ہیں خاک پہ بابا کے سوگوار یہ آسرا غیل غرم شام ہو گئی بولے سکینہ آؤ چچا شام ہو گئی بولے سکینہ آؤ چچا شام ہو گئی بولے سکینہ آؤ چچا شام ہو گئی عباس آئے 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 عباس ارے پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا آہ سکینہ نے کیا آہ سکینہ نے کیا آہ سکینہ نے کیا آہ سکینہ نے کیا پانی پلا دو چچا پانی پلا دو اس کو بھی لے چلتے ہیں نا پاس لے کے آ جائے گا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا آہ سکینہ نے کیا آہ سکینہ نے کیا آہ سکینہ نے کیا آہ سکینہ نے کیا پانی پلا دو چچا پانی پلا دو چچا لگتی آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس حملہ کیا دریا لیا حملہ کیا دریا لیا حملہ کیا دریا لیا حملہ کیا دریا لیا اشک بھری پیاسا رہا اشک بھری پیاسا رہا اشک بھری پیاسا رہا اشک بھری پیاسا رہا اشک چیدی ٹوٹ گئے اشک چیدی ٹوٹ گئی غازی کی یاد آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس حملہ کیا دریا لیا حملہ کیا دریا لیا
نستان رابا اب تو نہیں دیکھا جاتا ہے کمر آنکھوں سے سجھائی دیتا تو یہ ضعیفی یہ جواب لال کا صدمہ بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر بھائی کو بھول گئے جان نہ بہنوں اور یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی بہار آئے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا ہر تمہارے تمہیں یاد کیا جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر قیامت کا تمام لوٹ کوئی پرسا نہیں حالت ہے جب بچوں تاجیا نے کوئی کا تاجے کوئی آگ دامن میں بھیا وہ بولو عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر چھوڑ کر داشت مصیبت میں بہن کو پائی
तुमने अच्छा बसाई देख सकते थे कहा तुम तेरे हालत मेरी भुला दी माई आजमत इज्जतो सादात भुला दी माई आग नहीं होने लगा दी माई मसनत अहमद मुरसल भी चला दी माई आबिद को सजा दी पाई गश में है पड़ा मेरा दिल पर अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर अब्बास पानी पिला दो चचा पानी पिला दो चचा लगती है प्यास हाय अब्बास 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 हमला किया दरिया लिया हमला किया दरिया लिया हमला किया दरिया लिया हमला किया दरिया लिया अश्क भरी प्यासा रहा अश्क भरी प्यासा रहा अश्क भरी प्यासा रहा अश्क भरी प्यासा रहा अश्क छिदी टूट गई अश्क छिदी टूट गई वादी की आस हाय अब्बास 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 हाय हाय अब्बास अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हमला किया दरिया लिया हमला किया दरिया लिया हमला किया दरिया लिया हमला किया दरिया लिया अश्क भरी प्यासा रहा अश्क भरी प्यासा रहा अश्क भरी प्यासा रहा अश्क भरी प्यासा रहा अश्क छिदी टूट गई अश्क छिदी टूट गई वादी की आस
صحابی السلام علیکم یا من کافی السلام علیکم یا بالفضل العباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم فیک الشموس یعنی سنتی ایها المدفون بعرضتون كالراغب القدر والكبار روحی جسم لك الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الجمال وشر الشیطان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا ماحل الجبال سیدی جزل اللہ تعالی استغفر اللہ تعالی جعلنا من الزارق والعوانق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ